کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے بے لباس کیا، جنہوں نے میری ویڈیو بنائی؟ ظلم ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جسٹس صاحب، عملی طور پر میں مر چکا ہوں۔ جب میں بے لباس ہوا، میرے پاکستان کے لوگوں تم بھی سنو کہ جب میرے سر پہ وار کرتے تھے تو میری چیخیں سیدھے آسمان کو جایا کرتی تھیں۔ 13 اکتوبر کی صبح 3:15 بجے FIA نے میرے گھر کے دروازوں کو چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس کون تھے وہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ اختیار آپ کے نزدیک 183 کے تحت آپ کے پاس ہے کہ بلائیں، FIA سے پوچھیں کہ میرے ملازمین کو، غریب ملازمین کو اس قدر شدید زخمی میرے گھر کے اندر کس نے کیا؟ کس نے اعظم سواتی کو، اس کی فیملی اور خاص کر پورا پاکستان دیکھ لے، یہ 3 معصوم پوتیاں جن کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا۔ پھر کون تھے وہ لوگ کہ FIA نے مجھے ان کے حوالے کیا گیا جنہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر میرے سینئر وکیل، سینئر سٹیزن، باپ، نانا اور دادا کو اس کے منہ پر کپڑا ڈالا اور یہاں سے پیٹتے رہے۔ میرے پاکستان کے لوگوں تم بھی سنو کہ جب میرے سر پہ وار کرتے تھے تو میری چیخیں سیدھے آسمان کو جایا کرتی تھیں۔ چیف جسٹس صاحب، وہ کون لوگ ہیں جو ماورائے قانون، ماورائے آئین، ماورائے روایات، تمدن اور اخلاق، ان معصوم بچیوں کو معاوضہ کون دے گا؟ ہم آئے ہیں انصاف کے حصول کے لیے۔ لیڈر آف اپوزیشن نے سینٹ کی طرف سے 184(3) کی 100 موٹو کی اپلیکیشن آپ کو دی ہے۔ میں کل اپنی اپلیکیشن آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی دائر کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب، عملی طور پر میں مر چکا ہوں۔ جب میں بے لباس ہوا، اس لیے کہ یہ غیرت، یہ روایت، یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان جب بے پردہ ہو جائے تو مر جایا کرتا ہے، لیکن آج میں اس جسم کے ساتھ، ذہن کے ساتھ اس لیے زندہ ہوں کہ میرے اور آپ کے دین کے اندر خودکشی یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور میں اس لیے بھی زندہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز پوری دنیا کے ایوانوں تک خدا کے فضل سے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، باپ، نانا اور دادے کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا، تاکہ میرے بیگ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، جس کو پاکستان کے آئین نے سب سے بڑا اختیار دیا ہے، اور میں کیا مانگ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب، ججز صاحبان، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں صرف جولی پھیلا کر یہاں پہ ایک سائل کی حیثیت سے پورا پاکستان میڈیا کے ذریعے دیکھ رہا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را 184(3) کے تحت از خود نوٹس لے، FIA سائبر کرائم کو بلائے اور پوچھے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے بے لباس کیا، جنہوں نے میری ویڈیو بنائی، تاکہ انصاف اور عدل کا جو نظام اس ملک کے اندر قائم ہے، اس کے اوپر لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں۔
ظلم ظلم ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے سارے ججز کو یہ یاد دلاؤں کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں عدالت کے اندر، آپ کے سر کے اوپر قرآن کی وہ آیت سورۃ سواد آیت نمبر 26 فَاحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تم کو ہم نے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کیا تاکہ تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف مہیا کر سکو۔ یہی نہیں بلکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 171 سے لے کر آرٹیکل 191 تک عدلیہ عدالت عظمیٰ کے وہ تمام اختیارات پارلیمنٹ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ان کا قیود کیا ہے۔ اور وہی نہیں، اسی آئین کے مطابق آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 35 جو ہم جیسے انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ، اس کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ یہی نہیں جناب والا، بلکہ یہ ملک فیڈریشن ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن اس کے باوجود فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کے مطابق اگر انسانی بنیادی حقوق کے خلاف پارلیمنٹ بھی کوئی قانون پاس کرتی ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیں۔ پھر اسی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت انسانی معاملات سے متعلق آپ کو از خود نوٹس کا اختیار ہے۔ یہ سینیٹر، یہ وکلاء اس لیے آج آپ کے اتنے بڑے ایوان کے اندر ساحل کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہوئے ہیں، میرے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں ایک باپ ہوں، ایک دادا ہوں، ایک نانا ہوں، اس ملک کا شہری ہوں۔ میں ایک وکیل ہوں، سینئر وکیل ہوں، جس نے 1973 میں امتیازی نمبروں سے گولڈ میڈل لے کر سندھ مسلم لا کالج سے LLB کی۔ میرے استاد کون تھے؟ اسی عدالت کے بڑے عظیم جسٹس دوراب پٹیل، چیف جسٹس اجمل میاں، بیرسٹر عزیز اللہ شیخ اور بے شمار نام جن سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ 1976 کے اندر سندھ بلوچستان کا میں ممبر بنا بار کا۔ اس کے بعد میں نے LLM کیا، ڈاکٹر آف جورسپروڈنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اٹارنی ایٹ لا بار کے ایگزام میں نے امریکہ میں پاس کیا اور ٹیکسس سپریم کورٹ کا ممبر بنا۔ 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم اپنے قیمتی ملک کے اندر آ کر ڈسٹرکٹ ناظم بنا، اور 2003 سے لے کر آج تک سوائے چھوٹے سے
وقفے کے، جبکہ میں نے سینٹ سے استعفیٰ دے کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا، اس تمام عرصے کے اندر میں سینٹ میں رہا، اور سینٹ میں آج کیا ہوں؟ چیف جسٹس صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جن ججز کا تقرر کرتی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں، میرے دستخط سے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججز کا تقرر ہوتا ہے۔ آج وہ ایک سائل کی حیثیت سے آپ کے اس دروازے پہ آیا ہے، انصاف کے حصول کے لیے۔